شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار بڑا غفور الرحیم ہے۔ مجاہد کی دعا۔ مسلمان سپہ سالار عقبہ بن نافع افریقہ کے علاقے میں کافروں سے جہاد کر رہے تھے۔ اس پورے علاقے پر روم کے شہنشاہ ہرقل کا قبضہ تھا۔ یہ شہنشاہ اور اس کے سردار کہنے کو تو خدا پر ایمان رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا رسول مانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی تعلیم کو بہت بدل دیا تھا اور ایسے بے انصاف اور ظالم ہو گئے تھے کہ ان کی حکومت پہ کوئی کمزور شخص صبح کی نیند نہ سو سکتا تھا۔ عقبہ کے ساتھ کوئی بہت بڑا لشکر نہ تھا۔ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد آدھی سے بھی کم تھی، لیکن ہر مجاہد کے دل میں ایسا جذبہ تھا اور وہ ایسی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ 50-50 60-60 رومیوں کو بھی دھیان میں نہ لاتا تھا۔ تاریخ لکھنے والے عالموں نے لکھا ہے کہ مراکش کا علاقہ فتح کرتے ہوئے جب عقبہ مشہور سمندر بحر ظلمات کے کنارے پہنچے تو جوش کی حالت میں اپنا گھوڑا سمندر کے اندر لے گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میرے راستے میں یہ سمندر آ گیا ہے، میں آگے بڑھنے سے مجبور ہو گیا ہوں، ورنہ زمین کے آخری سرے تک تیرے راستے میں جہاد کرتا چلا جاتا۔ افسوس، پانی کی کثرت نے مجھے روکنے پر مجبور کر دیا۔ یہی عقبہ بن نافع ایک بار جہاد کرتے ہوئے شہر کیروان کی طرف لوٹ رہے تھے کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ براعظم افریقہ کے بارے میں یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہاں کا زیادہ علاقہ ریگستان ہے۔ کئی سو میل تک ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس زمانے میں یہ حالت تھی کہ اگر کسی قافلے کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو جاتا تو اس کے سارے جانور اور انسان پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ عقبہ جس علاقے میں سفر کر رہے تھے وہ بھی ایسا ہی خوفناک تھا۔ دور دور تک ذخیرہ ختم ہوا تو سب گھبرا گئے۔ یہ بات صاف نظر آنے لگی کہ اب کوئی شخص بھی زندہ سلامت اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے گا، لیکن عقبہ ذرا بھی نہ گھبرائے۔ ان کے مطمئن رہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی قسم کے لالچ کی وجہ سے اپنے گھر سے نہ نکلے تھے۔ وہ تو اس لیے سفر کی مصیبتیں اور لڑائی کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے کہ دنیا سے ظلم اور بے انصافی کا خاتمہ کر کے اللہ کی بادشاہت قائم کریں۔ جب لوگوں نے انہیں یہ بتایا کہ ہم اپنے ساتھ جتنا پانی لے کر چلے تھے وہ ختم ہو چکا ہے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے اللہ کے حضور دعا کی، اے مالک، ہم تیرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، ہماری یہ پریشانی دور فرما اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہونے کے عذاب سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کے بعد عقبہ تو 4 قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ ان کا گھوڑا رک گیا اور زمین پر پاؤں مارنے لگا۔ اس کے یوں پاؤں مارنے سے اچانک وہاں میٹھے پانی کا چشمہ بہنے لگا۔ سب مجاہدوں نے خود بھی پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے سارے مشکیزے بھی بھر لیے۔ اس علاقے میں یہ چشمہ اب تک موجود ہے۔ لوگ اسے ماء الفرس کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ماء پانی کو کہتے ہیں اور فرس گھوڑے کو۔ ماء الفرس کا مطلب ہوا گھوڑے کی وجہ سے حاصل ہونے والا پانی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کمنٹس کیجیے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل واصف علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔